اب آئیے کہ مدنی صورتوں کا پہلا جوڑا ہے سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ اس کے ضمن میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نام دیا ہے، ایک نام اس معنی میں کہ دونوں کے لیے ایک لفظ کا اطلاق، اگرچہ وہ نام کئی ہیں، وہ ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضور نے الزہراوین بھی قرار دیا انہیں، یا الزہراوان، حالت رفع ہوگی تو الزہراوان ہوگا، حالت نصبی ہوگی یا حالت جری ہوگی تو الزہراوین۔ یہ تو گویا کہ اعراب کا مسئلہ ہوا۔ زہرا کہتے ہیں نہایت تابناک، روشن۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ فاطمۃ الزہراء، وہ در حقیقت ان کے چہرے کا دمکتا ہوا انداز، ظاہر بات ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے رنگت بھی بہت عمدہ دی ہوگی، اور پھر وہ نور روحانیت جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کی دمک میں جو اضافہ ہوا، فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، اسی سے تسمیہ کا صیغہ بنتا ہے الزہراوان یا الزہراوین۔ حضور نے ایک حدیث میں، ابھی وہ میں آپ کو سناؤں گا، کہ اس کو قرار دیا ہے، دونوں صورتوں کو ایک لفظ سے تعبیر کیا۔ اسی طرح الغمامتان، الغیایتان، الذلتان، الخرقان، الفرقان، یہ میں نے 6 آپ کو الفاظ بتائے ہیں کہ جو احادیث میں وارد ہوئے ہیں، کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کی مجموعی فضیلت بیان کی ہے، اور ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے، گروپ کیا ہے ایک لفظ کے اندر۔ وہ حدیثیں میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، اور اس کے راوی ہیں ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو، فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن سفارشی بن کر آئے گا اپنے لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جنہیں قرآن سے محبت رہی زندگی میں، جو قرآن کو پڑھتے رہے، قرات کرتے رہے، اس سے دلچسپی رکھتے رہے، اس کا مطالعہ کرتے رہے، اس پر غور و فکر کرتے رہے۔ اصحاب، قرآن والے، قرآن کے لوگ۔ اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ۔ اس کے بعد اب آپ نے مزید یوں سمجھیے کہ یہ عام پر خاص کا اضافہ ہے۔ اقرأوا الزہراوین، خاص طور پر 2 نہایت تابناک اور روشن صورتوں کی قرات کیا کرو، پڑھا کرو 2 نہایت تابناک اور روشن صورتوں کو، البقرہ و آل عمران۔ وہ زہراوین کیا ہے؟ البقرہ اور آل عمران۔ یہاں گویا کہ معین کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے لیے ایک عنوان، نہایت تابناک صورتیں۔ فإنہما تأتیان یوم القیامۃ، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے روز ظاہر ہوں گی، آئیں گی قیامت کے دن۔ اب یہاں وہ الفاظ آ رہے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو سنائے، کأنہما غمامتان، جیسے کہ وہ 2 بدلیاں ہوں۔ غمامہ کہتے ہیں بدلی، ابر کی کیفیت، 2 بدلیوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی۔ او غیایتان، یہ لفظ بھی اسی کے لیے ہے۔ او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا یہ پرندوں کی 2 ٹکڑیاں ہوں گی، تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ دونوں جھگڑیں گی، محاجہ کریں گی۔ محاجہ یہ ہوتا ہے کسی کی طرف سے مدافعت کرنے میں تکرار کر کے بات کرنا، دلیل پر دلیل دینا۔ تو جو بھی ان دونوں صورتوں سے خصوصی شغف رکھنے والے لوگ ہوں گے، وہ لوگ کہ جو ان دونوں صورتوں کو پڑھنے والے ہوں گے، ان سے محبت کرنے والے ہوں گے، صاحب ہما، ان دونوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، ان کی طرف سے وہ جھگڑیں گی، وہ ان کی سفارش کریں گے۔ تو اس میں غمامتان، غیایتان، فرقان، یہ الفاظ، اور زہراوین، یہ الفاظ جو ہیں اس حدیث کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ تو ہے مسلم شریف کی روایت، اور ایک اس میں جو دوسری روایت آئی ہے اس میں الفاظ یہ آئے ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ بھی مسلم شریف کی ہے، حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے، توطا یوم القیامت بالقرآن واہلہ، لائے جائیں گے قیامت کے دن قرآن بھی اور قرآن والے بھی، قرآن سے دلچسپی رکھنے والے، اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔
الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، یعنی وہ لوگ جو اس پر عمل کرتے تھے دنیا میں، یعنی صاحب قرآن صرف پڑھنے کے معنی میں نہیں، صرف محبت کے معنی میں نہیں، الذین یعملون بہ فی الدنیا، دنیا میں جو اس پر عمل کرتے تھے قرآن پر، ان کو لایا جائے گا۔ تقدمہ سورۃ البقرہ و آل عمران، اور آگے آگے چل رہی ہوگی قرآن مجید جب لایا جائے گا تو آگے آگے ان میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوگی۔ وَضَرَبَ لَهُمَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ امثال ما نسیتہن بعد۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے بعد حضور نے ان دونوں صورتوں کے لیے کچھ تشبیہیں بیان کی کہ جن کو میں بھول نہیں سکا، یعنی اس قدر خوبصورت تشبیہیں حضور نے دی۔ وہ تشبیہ کیا ہے؟ کأنہما غمامتان او ظلتان سوداوان بینہما شرق، یہ دونوں صورتیں ایسے ظاہر ہوں گی قیامت کے دن جیسے کہ دو بدلیاں ہیں، دو بادل ہیں، اور وہ سیاہ رنگ کی ہیں، یعنی سایہ کر رہی ہوں گی اپنے پڑھنے والے اور محبت کرنے والے ہیں ان پر۔ ان کے درمیان ایک روشنی بھی ہوگی، دو بدلیاں اسی طرح ظاہر ہوں گی، اگر وہ ملی ہوئی ہوں اور ان کے درمیان کوئی خلا نہ ہو جس میں روشنی آ رہی ہو تو وہ دو علیحدہ نہیں ہوں گی۔ گویا کہ ان کے اندر معنوی اعتبار سے تسلسل بھی ہے، لیکن یہ کہ دو صورتیں علیحدہ ہیں، سورہ بقرہ علیحدہ ہے، سورہ آل عمران ہے۔ او کأنہما خرقان من طیر صواف، یا ایسے حضور نے تشبیہ دی کہ جیسے کبھی کبھی پرندوں کے جب جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں تو وہ اتنے، اگر وہ جھنڈ جو ہے وہ گہرا ہے کہ پھر وہ سائے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور وہ دھوپ کو روک لیتے ہیں اور سورج کو ڈھانپ لیتے ہیں، تو وہ گویا کہ اڑنے والے اور پروں کو پھیلانے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیوں کے مانند ہوں گی۔ تو حاجان عن صاحبہما، اور یہ محاجہ کریں گی، سفارش کریں گی، جھگڑا کریں گی اپنے لوگوں کے بارے میں، ان کی طرف سے مدافعت کریں گی، ان کی وکالت کریں گی۔ یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے، لیکن ترمذی میں اسی روایت کے جو الفاظ آئے ہیں، ما نسیتہن، وہ تین تمثیلیں جو حضور نے بیان فرمائی جن کے بارے میں راوی کہتے ہیں حضرت نواس بن سمعان کہ میں ان کو بھول نہیں سکا، تو اس کی جو تشریح آئی ہے ترمذی کی روایت میں، قال یاتیان کانہما غیایتان بینہما شرق او کانہما غمامتان سوداوان او کانہما ظلتان من طیر صواف، دو بدلیاں یا دو ٹکڑیاں پرندوں کے دو جھنڈ ہوں گے، تو تجادلان عن صاحبہما، اور وہ مجادلہ کریں گی، محاجہ کریں گی، مجادلہ کریں گی، جھگڑیں گی، مدافعت کریں گی اپنے لوگوں کی طرف سے۔ تو ان دو روایات، بلکہ میں نے تین روایات آپ کو سنائی ہیں، اس لیے کہ ایک روایت تو حضرت ابو امامہ باہلی سے ہے، دوسری روایت جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی ہے، اگرچہ راوی ایک ہی ہے حضرت نواس بن سمعان، لیکن مسلم شریف میں اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں اور ترمذی میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ان سے ان دونوں صورتوں کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی، اور نمبر دو یہ کہ ان کا جوڑا ہونا ثابت ہو گیا، اس لیے کہ ان دونوں کو بریکٹ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نام سے، جیسے میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آخری دو صورتیں ان کے لیے تو ایک نام ایسا ہے کہ جو ہر شخص جانتا ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین، یہ دو ایک نام جو ہے ہر شخص جانتا ہے، دو صورتیں ہیں لیکن دونوں کا مضمون ایک ہے، اس لیے انہیں معوذتین کہا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ لفظ جو ہے زیادہ عام نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہتمام کے ساتھ ان دونوں صورتوں کو بھی اسی طریقے سے ایک جوڑا قرار دیا ہے۔ نبیوں کا خاندان ہے بنی اسرائیل میں، حضرت عمران کی بیوی کا نام ہے حضرت حنہ سلام اللہ علیہ، عمر بیتتی جا رہی ہے لیکن اولاد نہیں، خیر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، صبر شکر کر کے زندگی گزار رہی ہیں۔ ایک دن عجیب واقعہ ہوا، دوپہر کا موقع تھا، صحن میں چارپائی بچھا کے درخت کے نیچے لیٹی تو ایک منظر دیکھا کہ شاخ پر چڑیا نے بچے نکالے ہیں اور بھوک سے بچے بلکتے ہیں، چڑیا اڑ کے کہیں جاتی ہے اور ایک دانہ لے کے آتی، بچہ چونچ کھولتا ہے، چڑیا اس میں دانہ رکھتی ہے، بچے کے ساتھ چڑیا کا یہ پیار دیکھا تو حضرت حنہ کا دل پھٹنے لگا، کہا مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں، مجھے اگر اولاد دے دے، میں منت مانتی ہوں کہ تیرے گھر بیت المقدس کے لیے اسے وقف کر دوں۔
اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ ہوتا یہ تھا جو یہ منت مانے اللہ قبول کر لے تو اللہ اسے بیٹا دیتا تھا۔ بیت المقدس کے آس پاس 400 حجرے تھے، وہ جب بچہ شعور کو پہنچتا تو اس کسی حجرے میں چھوڑ آتے، ساری زندگی وہ عبادت وہاں کرتا، باقی اولاد بعد میں ہوتی رہتی ہے شخص کی، تو پہلا بچہ وہ یہاں چھوڑ جاتا۔ حضرت حنا نے منت مانی۔ اب قرآن اٹھائیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی۔ اچھا، جب ولادت کا وقت آیا تو یہ پہلی بار ایسا ہوا، بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت حنا کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، عموماً بیٹے پیدا ہوتے تھے اور وہاں 400 حجروں میں بیٹے ہی تھے۔ اب وہاں منت کے مطابق بچی جوان ہوگی تو کیسے چھوڑ کے آئیں گے؟ حضرت حنا پریشان ہو گئی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتا اللہ خوب جانتا جو اس نے جنم دیا۔ ولیس الذکر کالانثی، تسلی دی اے حنا پریشان نہ ہو، ہم نے تجھے جس طرح کی بیٹی دی ہے اس طرح کے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ مریم سلام اللہ علیہا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی۔ وہ عظیم المرتبت خاندان کی یہ بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ اب جب بچی جوان ہوئی، شعور کی عمر کو پہنچی، منت یاد آئی تو پریشانی پھر آ گئی کہ کیا کیا جائے۔ وہاں مرد ہی مرد ہیں اور یہ بیٹی جوان عمر، پھر عظیم المرتبت خاندان کی بیٹی۔ طے یہ ہوا کسی بوڑھے بزرگ کی کفالت میں دیا جائے جو اس کا خیال رکھے اور اس کو ضرورت کی چیزیں باہم پہنچائے، اور وہ مسجد اقصی کے مجاورین میں سے ہو۔ بہت سارے لوگ اس عظیم خاندان کی بیٹی کو اپنی کفالت میں لینا فخر محسوس کرتے تھے۔ اب ہر ایک نے کہا جی میں یہ خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ جب سارے لوگ آگے پھر قرعہ ڈالا گیا۔ قرعہ فال کس کے نام نکلا؟ حضرت زکریا علیہ السلام، جو اس رشتے میں سکے خالو لگتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہا۔ حضرت زکریا کی عمر تھی 120 سال، ان کی بیوی کی عمر تھی 99 سال، ایک کم 100 سال۔ اولاد ان کے پاس بھی نہیں تھی۔ سوچا اس کو بیٹی بنا لیتے ہیں، اولاد کی کمی بھی دور ہو جائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک حجرہ مختص کیا حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے لیے۔ جب کہیں جانا ہوتا باہر سے تالا لگا دیتے، واپس آ کے کھانے کی چیزیں، ضروریات کی چیزیں باہم پہنچاتے۔ ایک دن تالا لگا کے کہیں گئے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی، افطاری کا وقت بیت گیا۔ سخت پریشان ہوئے، تیزی سے آئے، آ کے دروازہ کھولا۔ عجیب منظر تھا۔ آئیے قرآن اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کفالت اپنے ذمہ لے لی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، اس حجرے میں جب حضرت زکریا داخل ہوئے کیا منظر دیکھا؟ وجد عندہا رزقا، تو وہاں رزق پڑا ہوا دیکھا۔ حیرت زدہ اس لیے ہوئے کہ دروازہ بند کر کے خود گیا ہوں اور کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی روشن دان نہیں ہے۔ پھر مزید حیرت یہ کہ جو پھل تھا وہ بھی موسم کے علاوہ تھا۔ موسم آم کا نہیں ہے، آم موجود ہے، موسم انگور کا نہیں ہے، انگور موجود ہے۔ تو ایک حیرت تو یہ کہ پھل اندر کیسے آیا، اور دوسری حیرت یہ، حیرت پہ حیرت کہ یہ پھل بے موسمہ یہ کیسے آ گیا۔ بڑے حیران ہوئے، بے ساختہ حیرت میں پوچھا، قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ حیرت بنتی تھی، حیرت سے پوچھا۔ حضرت مریم نے بے ساختہ جواب دیا، قالت هو من عند اللہ، کہا یہ میرے اللہ نے دیا، یہ میرے اللہ نے دیا ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ بندے کہتے ہیں جھوٹی قسم نہ کھائیں تو سودا ہی نہیں بکتا، جھوٹ ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، اس پہ بھی جھوٹ بول رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے، جس کو چاہتا ہے بغیر
حساب کے دیتا ہے، وہ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی دیتا ہے، روزی کا ذمہ اس نے دیا ہوا ہے، وہ رازق ہے، بندے کے پیدا ہونے سے پہلے بھی بندے کا رازق ہے۔ اللہ اکبر، کہا وہ اللہ نے مجھے رزق دیا اور جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت زکریا کی عمر کتنی تھی؟ 120 سال، اور بیوی کی عمر، اولاد نہیں تھی، لیکن جب بے موسم میں پھل دیکھے نا، گو اب دعائیں کرنا بھی چھوڑ دی تھی اولاد کے لیے، لیکن حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا۔ کہا مالک جب اپنی اس بندی کو بے موسم میں پھل دے سکتا ہے تو میری عمر کے شجر پہ اولاد آنے کا موسم بیت گیا ہے، تو مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا؟ اب غور کیجیے، ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا وہی کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگے۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد عطا کر۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ آئی کہ جہاں رحمتوں کو اترتے ہوئے دیکھو وہاں دعا مانگو۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ولیہ ہیں، نبی نہیں ہیں، اور حضرت زکریا نبی۔ بیت المقدس کے قرب میں حجرہ ہے، بیت المقدس پاس ہے، صخرہ قریب ہے، حضرت زکریا وہاں سے آ کے صخرہ کے قریب کھڑے ہو کے دعا نہیں مانگتے، بیت المقدس میں دعا نہیں مانگتے۔ قرآن کے لفظ ہے ہنالک، اسی جگہ پہ جہاں رحمتیں اترتی دیکھی تو حضرت زکریا نے فوراً وہی دعا مانگی۔ یہ نہ سوچا کہ میں نبی ہوں اور یہ ولیہ ہے اور یہاں کیوں مانگوں، دیکھنا یہ ہے رحمتیں کس کی اتر رہی۔ آج ہم بزرگوں کے مزارات کے قریب جا کر کے اللہ سے اولادوں کی اور دیگر مشکلات سے نکلنے کی دعائیں مانگتے ہیں تو فتویٰ آ جاتا ہے شرک ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، جہاں رحمتیں اتر رہی ہو وہاں دعا مانگی جائے، اور جہاں اللہ کے بندے کی قبر ہو، صحیح حدیث ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور اگر جنت میں بھی رحمت نہیں ہے تو کہاں ہے؟ تو اہل اللہ کے قرب میں کھڑے ہو کے رب سے دعا مانگنا یہ رحمتوں کے نزول کو دیکھ کر کے دعا مانگنا ہے، اور وہاں مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہ غور کر لیں اور اپنے معاملات اور عقیدے کی اصلاح کر لیں، کہیں غلط فہمی میں کسی حقیقت کا انکار نہ ہو رہا ہو، اس ملنگوں کی وجہ سے اللہ کے ان ولیوں کا انکار نہ ہو رہا ہو، اسی طرح جس طرح ان ولیوں کی وجہ سے کہیں ملنگوں کو نہ مان رہے ہو اور ان ملنگوں کی وجہ سے کہیں ولیوں کا انکار نہ ہو رہا ہو۔ یار جس شخص نے 90 لاکھ کافروں کو کلمہ توحید پڑھایا، داتا صاحب کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را، ذرا غور تو کیجیے، اللہ اکبر۔ اب حضرت زکریا کھڑے، ہنالک دعا زکریا ربا، وہی کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے رب سے دعا مانگی۔ کیا کہا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے ستھری اولاد دے دے، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اب کیا کہا گیا؟ آواز آئی ادھر کیوں کھڑے ہو؟ نہیں، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے ندا دی۔ کہاں؟ ہو سکتا ہے کہ یہاں بھی دعا مانگی ہو، صخرہ کے پاس بھی آ کے مانگی ہو، سینے مسجد اقصی میں بھی مانگی ہو، لیکن قرآن نے ایک ایک لفظ کو بیان کیا، ساری منظر نگاری کی۔ فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے ندا دی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ابھی وہ محراب میں کھڑے ہو کے دعا مانگ ہی رہے تھے، ابھی منہ پہ ہاتھ بھی نہیں پھیرے تھے، منہ پہ ہاتھ بھی۔ کیا آواز آئی؟ فرشتوں نے کیا کہا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں حضرت یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں، تجھے بیٹا دیتے ہیں، بیٹا مانگا ستھرا، کتنا ستھرا ہوگا؟ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، بیٹا نبی بھی ہوگا،
بیٹا سید بھی ہوگا, بیٹا عورتوں سے الگ رہنے والا بھی ہوگا, کلمۃ اللہ بھی ہوگا. یہ 4 خوبیاں بیان کی, یہ بیٹا تجھے عطا کرتے ہیں. اب خود آواز سنی لیکن پھر حیرت میں ڈوب گئے. ساتھ ہی کہا اللہ اکبر, قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر. مالک بیٹا ہوگا کیسے, میں تو بوڑھا ہوں, میری بیوی تو سب نے یاد کو پہنچ گئی ہے, کیسے بیٹا ہوگا؟ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء. کہا ایسے ہی جس طرح بے موسم پھل ملے اس طرح تجھے بیٹا بھی عطا کر دے, ایسے ہی عطا کر دے. اللہ اکبر. قال رب اجعل لی آیہ, یا اللہ کوئی نشانی دے دے, کوئی نشان. بات ہی بڑی عجیب تھی, یا اللہ کوئی نشانی دے دے مجھے یقین ہو. اللہ اکبر. ارشاد کیا قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. کہا اس کی نشانی یہ ہے 3 دن تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا, اشارے سے کرے گا, بولے گا تو نہیں کرے گا, لیکن رب کا ذکر کرنے لگے گا زبان کھلی ہو, لیکن لوگوں سے بات کرنے لگے گا تو نہیں ہو سکے گی. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ. صبح و شام اللہ کی پاکی بولتا رہا, اس کی تسبیح کرتا رہا. کتاب مومنوں کے لیے رحمت کا باعث ہے. رحمت کس طرح؟ رحمت اس طرح کہ انسان جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر پیار آتا ہے, اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنی ایسی رحمتیں نازل کرتا ہے کہ جس سے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی. پھر یہ کہ قرآن سے اللہ کی رحمت ملتی ہے, اور اس کی وجہ سے رحمت گھروں کو ڈھانپ لیتی ہے. پھر اسی طرح برکتیں ملتی ہیں, جان و مال اور اولاد میں تحفظ ملتا ہے, عمر بڑھتی ہے, کاموں میں برکت ہو جاتی ہے, رفعت اور بلندی مل جاتی ہے, دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی. اور پھر ایک نیکی کا ثواب کتنا, یعنی اگر کسی شخص نے ایک نیکی کی ہے تو اس کو 10 گنا اجر ملے گا, لیکن ایک شخص نے خود بھی کیا اور کسی اور کو بھی بتا دیا اور وہ آگے آگے بھی بتا رہا ہے, ان سب کی نیکی بھی شروع کرنے والے کو ملے گی. قرآن کی تلاوت عذاب قبر سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے کہ جب انسان کو قبر میں لٹایا جائے گا اور اس پر کوئی بلا سر کی طرف سے آئے گی, نماز دل سے اس کو پروٹیکٹ کرے گی, دائیں طرف سے روزہ, بائیں طرف سے زکوٰۃ اور پاؤں کی طرف سے صدقات وغیرہ. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ ہے کہ جب کوئی شخص یعنی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو اللہ کی پسند کا ہے, اور خاص طور پر ان دنوں میں کرتا ہے جس میں اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, تو یہ چیز پھر انسان کو آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے. قیامت کے دن قرآن انسان کی شکل میں آئے گا اور کہے گا میں وہی ہوں جس نے تمہیں رات کو بیدار رکھا تھا اور دن میں تجھے پیاسا رکھا تھا. اب کیا چیزیں رات کو بیدار رکھتی ہیں بچوں کو؟ تو اب آپ سوچئے کہ پھر وہ جب ان سے سوال کیا جائے گا تو کیا جواب دیں گے کہ کیا چیز انہیں رات کو جگاتی تھی, کون سی چیز پھر قیامت کے دن ان کی سفارش کرے گی, کیونکہ قرآن کے پڑھنے والوں کی تو سفارش خود قرآن کرے گا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. 2 روشن صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو, سیکھو, کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن صائبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئے گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کرے گی, ان کی حفاظت کرے گی. پھر اسی طرح قرآن یا انسان کے حق میں گواہی دے گا یا خلاف گواہی دے گا. کس کے حق میں گواہی دے گا؟ جس نے اس کو پڑھا ہوگا, سمجھا ہوگا, اس پر عمل کیا ہوگا, اور اس کے برعکس کرنے والوں کے خلاف گواہی دے گا. قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی, اور اسی طرح والدین کے سر پر بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن پاک پڑھنے والوں کا جنت میں بھی بہت اچھا مقام ہوگا اور وہاں ان کا تعارف ہوگا. تو یہ ہے وہ کتاب جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی, جو ہماری تنہائیوں کی دوست ہے اور ہمارے ہر غم اور دکھ اور پریشانی کا مداوا ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آل عمران کے تعلق سے آتا ہے قیامت کے روز, جو ہم نے پیچھے جو روایت دیکھی اس روایت میں تفصیلات آ چکی تھی صحیح مسلم کی روایت کے اندر, جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطار یا تو پرندوں کی
یا تو دو سائبان درخت جو بڑے سائیدار ہوتے، یا تو بادلوں کے جیسی دو صورتیں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کی سفارش بلکہ جھگڑا کریں گے ان کے لیے، نور ثابت ہوں گی ان کے لیے. اور روز قیامت جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو 7 تو عرش میں ہیں، اس کے علاوہ جن کو سایہ ملیں گا ان میں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران پڑھنے والے بھی، اور یہ دو نور جیسے ثابت ہوں گے. ٹھیک ہے، تو سورہ آل عمران بھی اس میں شامل تھا. یہ نور جیسی ثابت ہوں گی، سایہ دار درخت جیسی ثابت ہوں گی. یہ اس کے بڑے فضائل یاد رکھیں سورۃ آل عمران کے، اور یہ لڑیں گی، یاد رکھیں لڑیں گی. آئیے حدیث کے الفاظ سن لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ مسلم کی روایت ہے، کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز قرآن مجید لایا جائے گا، اور جو لوگ قرآن پر عمل کرتے تھے وہ بھی لائے جائیں گے. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آگے ہوں گے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کی 3 مثالیں دی جنہیں میں آج تک نہیں بھولا. راوی کہتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں وہ دونوں صورتیں بادل کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، مطلب سایہ دیں گی. 2 کالے رنگ کی جو ہے چھتریاں ہوں گی جن میں روشنی چمک رہیں گی، بادل جیسی ہوں گی. 2 چھتریاں ہوں گی، ان میں روشنی بھی چمک رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، اور 2 قطاریں پرندوں کی ہوں گی اور وہ اپنے صاحب کی طرف جو ہے جھگڑیں گی. 2 قطاریں پرندوں کی طرح ہوں گی اور وہ اس کو پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کریں گی اللہ سے. تو یہ 2 صورتیں بڑی اہم ہیں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. بخاری کی روایت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، جو کہ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کے آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک، 190 to 200. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو رات میں تہجد کے جب اٹھتے تو اٹھنے کے بعد فوراً گھر سے باہر نکلتے اور آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کو پڑھتے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور آگے چلتے جاتا ہے، سلسلہ چلتے جاتا ہے حتیٰ کہ آیت نمبر 200 تک، سورہ آل عمران کے خاتمے تک آپ اس کو پڑھتے آسمان کی طرف دیکھ کر. یاد رکھیں، ٹھیک، بخاری کی روایت ہے، یاد رکھیں آسمان کی طرف دیکھ کر آپ ان آیتوں کو پڑھتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات سویا تھا، آپ رات تہجد کے لیے اٹھے، اٹھتے ہی آپ باہر نکلے، آسمان کی طرف دیکھا اور ان آیتوں کو آپ نے تلاوت کیا. تو اس سے بھی اس کی فضیلت پتہ چلتی ہے ان آیتوں کی، کہ ہم بھی تہجد کے لیے اٹھے تو گھر سے باہر نہ ہو سکے، چونکہ آج کل ہم فلیٹس میں رہتے ہیں، کبھی بند گھر ہوتے ہیں، تو کم از کم کھڑکی میں کھڑے ہو کے باہر آسمان کی طرف دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے رسول باہر نکل کے آسمان کی طرف دیکھ کر ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے. جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے کہ ظاہر ہے کہ خاتمہ بھی ایمان ہر مومن چاہتا ہے کہ ساری زندگی خدا کے سامنے سجدے دیں اور مرتے وقت جو ہے نا وہ خدا نہ خاصا ایمان نصیب نہ ہو، تو ایسا کوئی نہیں چاہتا. تو خاتمہ ایمان کے لیے آل عمران میں بڑی خاصیت ہے. اگر کوئی روزانہ اس کی تلاوت کرتا رہے تو خاتمہ بالایمان نصیب ہوتا ہے، حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے. یقینی بات ہے جی. اور دوسرا یہ کہ اگر یہ کسی شخص کی کوئی قیمتی چیز گم ہو جائے جی تو 40 دن تک روزانہ اس کی تلاوت کے آل عمران کی تو چیز مل جاتی ہے. اچھا، ہاں، کیسی بھی گم کی ہوئی چیز، اگر چوری ہو جائے کسی کی چیز لے جائے یہ پڑھنا شروع کر دیں جی. اللہ ایسے اسباب بنا دیں گے کہ وہ یا تو مل جائے گی چیز جی. یا یہ کہ چور خود ہی شرمندہ ہو کے دے دے گا جی. یا چور کا عطا پتہ چل جائے یعنی گا، چیز واپس آپ کے ہاتھ میں واپس آ جائے گی. 40 دن تک 40 دن تک اس کا سورہ آل عمران روز پڑھی جائے. یہ تو بڑی آسان سی صورت ہے، بالکل آسان صورت ہے اور بڑی زبردست مضامین اس میں. تو اس میں اعظم بھی ہے جی، اللہ نے اس میں سے اعظم بھی ذکر کیا ہے. اور تیسرا یہ کہ جس عورت کو مسکیریج ہو جاتا ہے جی، اسقاط حمل ہو جاتا ہے، بچہ ٹھہرتا نہیں ہے، گر جاتا ہے جی، تو اس کے لیے بڑا زبردست اس کے اندر اثر ہے کہ امید جب لگ جائے اس کے بعد روزانہ اس کی تلاوت کی جائے اور پانی دم کر کے پیا جائے اور 41 ڈیز پانی پیے وہ خاتون جی، تو اس کا جو ہے مسکیریج نہیں ہوگا اور عافیت کے ساتھ صحت مند اولاد مل جائے گی. سبحان اللہ، آپ نے بڑی کام کی باتیں بتا دی. بالکل بڑی زبردست چیز. اور اسی طریقے سے اگر کسی لڑکی کی شادی میں بندش ہوئی ہے، شادی نہیں ہو رہی، رشتہ ٹھہرتا نہیں ہے، حالانکہ بظاہر اس میں کوئی کمی نہیں ہے، تو آل عمران کی تلاوت روزانہ کی جائے، وہ بھی 41 ڈیز کی نیت سے تلاوت کر کے دعا کریں تو اس کا رشتہ بڑی اچھی جگہ ٹھہر جاتا ہے. یہ تو تینوں ہی بہت قیمتی باتیں زبردست ہے.